جی میں فعل ملک. آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارے جنرل صاحب کی پھرتیاں یا چھتی چھتی کام کرنے والی باتیں ہیں، جس کا ہم پچھلے کئی ہفتوں سے ذکر کر رہے ہیں کہ اتنا چھتی کا کام نہیں کرنا چاہیے. اینی ویز، جب بھی ان جرنیلوں کے پاس اقتدار اور ملک کے باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئی ہے، تو جب بھی ان سے کہا گیا کہ آپ سے کام نہیں ہوتا، پلیز ریزائن، اور بہت ادب سے بتایا گیا کہ برائے مہربانی استعفیٰ دے دیں، تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے ہو آر یو؟ تم میرے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ یو آر ڈیمانڈنگ مائی ریزگنیشن یو بلڈی سویلین. تو سٹوری جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہ صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان بنے ہیں جب انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. تو ان کا اقتدار بہت عرصے تک جاری رہا اور ان کو اپنے اقتدار سے بہت پیار ہو گیا تھا. جب بھی ان سے کسی نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو انہوں نے وہی فکرہ دہرایا کہ تم کون ہو اور میرا استعفیٰ مانگ رہے ہو. پھر کرتے کراتے یہ جو ان کے گرینڈ سن ہیں، انہوں نے گھر آ کر، جب صاحب زیرہ جی اس وقت چھوٹے بچے تھے جو باہر گلی میں کھیلتے تھے، تو انہوں نے گھر پہنچتے ہی اس نام سے اپنے دادا کو پکارا جس سے پوری عوام پکار رہی تھی. تو یہ موصوف جو ہیں بہت دل گرفتہ ہوئے اور انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا. اقتدار دے کے جانا تھا قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، لیکن وہ اپنے دوسرے جرنیل ساتھی کے حوالے کر کے خود گھر چلے گئے. تو اس طرح ان کا استعفیٰ جو ہے وہ ان کے پوتے نے لا کے قوم کو دے دیا، ورنہ انہوں نے نہیں دیا تھا. پھر جن کو وہ اقتدار دے گئے تھے، یعنی ایوب خان صاحب، وہ یحییٰ خان کے پاس آ گیا، اور یحییٰ خان جو ہے وہ بہت ہی رنگین مزاج تھے اور ان کی بہت ساری سٹوریاں جو ہیں وہ مشہور ہوئیں. یہاں پہ لیفٹ میں ایک پکچر میں موصوف جو ہے وہ اپنے انداز سے ملاقات فرما رہے ہیں، جبکہ رائٹ پر جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک میڈم رانی تھی، ان کا ذکر بہت قریب سے اور بہت تواتر کے ساتھ آیا. اور جب بھی 71 کی وار کا ذکر ہوتا ہے تو وہ رانی صاحبہ کا ذکر آتا ہے، جن کی تصویر جو ہے وہ ان کی دو تصویروں کے درمیان ہے. اور ساتھ ہی اس کو جنرل رانی کے طور پر پکارا جاتا رہا. اور یہ اپنے وقت کی، یعنی جب یحییٰ خان پاکستان کے حکمران تھے تو یہ بہت پاورفل خاتون تھی، اور یہ کوئی بھی فیصلہ چٹکی میں ان صاحب سے کرا لیتی تھی جو کہ فولاد کے بنے تھے. پھر جب ان سے استعفیٰ مانگا گیا تو انہوں نے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش میں چینج کر کے اقتدار جو ہے وہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے. پھر ہمارے ساتھ اگلا لطیفہ جو ہے انصاف کا ہوا. ان سے بھی استعفیٰ جو ہے وہ مانگا گیا، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ تم کون ہو اور مجھ سے استعفیٰ مانگتے ہو، یو بلڈی سویلین. تو پھر ایک دن جو ہے وہ قوم کو بہت زیادہ حیرت میں ڈال کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ یہ جس جہاز میں سوار تھے وہ جہاز کریش کر گیا، جس میں یو ایس کے ایک امبیسڈر تھے، اور ساتھ میں وہ جو آج کل پی ٹی آئی کے بہت چرچے کرتے ہیں اور بہت گفتگو کرتے ہیں، ہمایوں اختر صاحب، ان کے والد جنرل اختر عبدالرحمن بھی اس دنیا سے اس ڈکٹیٹر کے ساتھ کوچ کر گئے. اور پھر اسحاق خان نے، جس نے بعد میں بہت ہمیں 58-2B کے فلم چلائی، اس نے پھر اقتدار سنبھال لیا. تو اس طرح سے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ بلڈی سویلین سے ہوتا ہوا ایئر کریش میں آ کے ہمیں مل گیا. تو یہ صاحب جو ہے وہ جب چلے گئے تو پھر ملک میں جمہوریت بحال ہو گئی، اور بحال کیا ہوئی وہ بھی ایک الگ سے داستان ہے.
پھر اس کے بعد یہ موصوف جو ہے وہ تشریف لے آئے اور یہ ہمیشہ کہتے تھے فرسٹ پاکستان، اور ساتھ میں انہوں نے جو یو ایس کی 9/11 کے بعد کی کال تھی اس میں ان کی تمام ڈیمانڈز مانتے ہوئے وسیع تر قومی مفاد میں بہت ساری چیزیں یو ایس کے ملٹری کے حوالے کر دیں، اور یوں ہمیں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا پڑا۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اقتدار چھوڑ دیجیے اور استعفیٰ دے دیجیے، تو انہوں نے بھی کہا وہی کہ ہیں تم کون ہو اور مجھ سے استعفیٰ مانگتے ہو۔ پھر ان کو حالات نے ایسا لا کھڑا کیا کہ یہ خالی استعفیٰ دے کے نہیں بلکہ ملک سے ہی فرار ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ پھر ان کے بعد یہ صاحب جو ہے وہ ہمارے چیف آف آرمی مقرر ہوئے اور ان سے کسی نے کوئی استعفیٰ نہیں ڈیمانڈ کیا، ایکسٹینشن لے کے یہ بھی اپنا دور جو ہے وہ مکمل کر گئے، لیکن جاتے جاتے ایسی کہانیاں چھوڑ گئے جو کہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں گی۔ انہوں نے اتنی دولت سمیٹی کہ انہوں نے جو ہے وہ باہر ملک سے ایک آئی لینڈ ہی خرید لیا، جو کہ اب کسی اور جرنل کے بس کی بات نہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اینی ویز انہوں نے وہ ساری دولت سمیٹی، تو یہ تو چیف تھے تو دولت سمیٹنا تو ان کا حق تھا۔ تو چلیں جی، یہ پردے یعنی اقتدار سے غائب ہو گئے، تو پھر ان کی جگہ یہ صاحب آ گئے۔ تو انہوں نے بھی جو ارب پتی سے کھرب پتی کا سفر طے کیا، اس میں بھی کہانی جو ہے وہ کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ان سے بھی کوئی استعفے کی ڈیمانڈ نہیں پہنچی تھی کیونکہ یہ اپنے ٹائم پہ چلے گئے، لیکن اپنے ساتھ اپنی کہانیاں چھوڑ گئے۔ پھر ہمارے ساتھ ان کا ذکر آج کل بہت تیزی سے آ رہا ہے، اور ان کے جو ڈکلریشن ہے وہ ان کے کام سے مطابقت اور ان کے مال سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ اب جتنی باتیں ان کی اب سامنے آ چکی ہیں، تو یہ کیونکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم جو کہ صاف چلی شفاف چلی حکومت کے مشیر ہیں، تو اب اتنی ساری باتیں آ جانے کے بعد تو ان کو گھر ہی چلے جانا چاہیے، لیکن یہ بھی کہیں گے میرے سے استعفیٰ مانگتے ہو یو بلڈی سویلین، تو پھر وزیر اعظم صاحب آپ ہی جو ہے نا وہ استعفیٰ دے دیں۔ اگر آپ نے نہیں دینا تو آپ استعفیٰ جو ہے وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لے لیجئے، لیکن سب سے بہترین یہی ہے کہ آپ خود ہی ریزائن کر دیں، بیکاز یو کی ناٹ رن پاکستان۔ آپ کو شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آنے والے حالات کس طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔